أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقالت اليہود والنصارى، اور یہود اور نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء، اور اس کے محبوب ہیں۔ قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے فلم يعذبكم بذنوبكم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مغفرت اس کی فرما دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی حقیقی بادشاہت اور اس کے ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف ہر چیز نے لوٹ کے جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک سلسلے کے ٹوٹنے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تم یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، بس تحقیق آ چکا اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ یہود اور نصارہ کا ایک نظریہ اس کا یہاں رد کیا گیا ہے۔ یہود نے بھی کہا کہ ہم تو اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، اس کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا ہی ہماری خدمت کے لیے ہے، ہم تو اللہ کے چنیدہ ہیں اور تمام مخلوق ہماری خدمت کے لیے، نوکری کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج بھی ان کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہود کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جس رنگ کے ہیں، جس نسل کے ہیں، جس زبان کے ہیں، ان کے ساتھ ہم جو کرنا چاہیں، جیسا کرنا چاہیں ہمیں اختیار ہے، اور ہمیں اللہ بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری اپنی ملکیت ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو اپنی ملکیت میں انسان جس طرح کا تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، مجھے آپ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، تمام انسانیت کو اپنے علاوہ۔ نصارہ کا بھی یہی اسی طرح کا ملتا جلتا کوئی نظریہ اور سوچ ہے، تو ان کا یہاں رد کیا گیا ہے۔ وہ یہ سوچ ان کے یہاں کیسے پیدا ہوئی؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کے حساب سے انبیاء بھیجے۔ بنی اسرائیل میں 4000 کے قریب انبیاء اور بڑے جلیل القدر اور اولو العزم نبی بھیجے گئے۔ اس وجہ سے ان کا یہ سوچ آ گئی کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے نبیوں کو بھیجتا اور ہم ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ سوچ ان کے اندر اس طرح سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیں فلم يعذبكم بذنوبكم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں پر، یعنی تمہاری سزائیں تمہارے اوپر کیوں آتی ہیں؟ جس طرح کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے بنی اسرائیل یہود ابھی کچھ نہ کچھ پاور میں آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، وہ بھی ہماری اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اگر صرف مسلمان اپنے ایمان پر پختہ ہو جائے نا، اپنے مذہب پر، عقیدے پر پختہ ہو جائیں، تو یہود اور نصارہ کی ذرا بھی مجال نہیں ہے کہ وہ سر اٹھا کے جی سکیں ہمارے سامنے۔ یہ تو ہماری اپنی سستی اور ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم اندر سے بھی گندے ہو چکے ہیں اور باہر سے بھی ہمارا کوئی عمل مسلمانوں والا نہیں ہے۔ ہم نے صرف چند ایک عبادات تک محدود ہو گئے، بس اذان ہوئی نماز پڑھ لی، رمضان آیا روزہ رکھ لیا، بس اسی کو ہم نے اپنا مکمل دین سمجھا ہوا ہے۔ بلکہ یہ تو یہ چند ایک عبادت کا نام ہے، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت 24 گھنٹے کے انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ ساری کی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، اور ایک دن اور رات میں 1000 سے زیادہ سنتیں ہیں ہمارے نبی کی، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک یہ 1000 سے زیادہ سنتیں ہیں۔ تو عمل تو تب ہوگا جب پتہ ہوگا، اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سی سنتیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم آج محکوم بنے ہوئے ہیں، غلام بنے ہوئے ہیں، اور ہم پر وہ آج چودراہٹ کر رہے ہیں۔
لیکن بہت ہزاروں سالوں سے یہ پستے ہوئے آ رہے ہیں، یہود پستے ہوئے آ رہے ہیں۔ کبھی بخت نصر آتا ہے جن کا کلا کما کر دیتا ہے اور ان کو قتل بھی کرتا ہے، ان کی عورتوں کو پکڑ کے لے جاتا ہے اور ان کو خود غلام بنا لیتا ہے۔ کبھی رومی بادشاہ آتے ہیں، کبھی کون آتے کبھی کون آتا ہے۔ آخری ضرب ان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی تھی، ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا تھا، ان کے ساتھ بڑا ان پر حالات آئے تھے۔ تو پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح آتے رہے اور ان کے اوپر صحیح ان کا وہ کیا ہے، ان کی چودراہٹ کا جو بھوت تھا نا وہ ان کے دماغوں سے نکالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو اور اس کے اتنے محبوب ہو تو یہ اللہ تعالیٰ تم پر کبھی کس کو مسلط کیوں کر دیتے ہیں، اور تم بھیڑ بکریوں کی طرح تمہارے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں، تمہیں قتل بھی کرتے ہیں، تمہیں غلام بھی بناتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو تم کیسے اللہ کے محبوبوں کے ساتھ اس طرح کا کام ہوتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو، انسان ہو ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کی۔ جس طرح عام باقی انسان ہے تم بھی ان کی طرح کے انسان ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ تم بھی باقی انسانوں کی طرح انسان ہو، اور تم اچھے عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کی مغفرت کر دیں گے، اور برے عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب بھی دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تمہارا حساب کتاب بھی باقی لوگوں کی طرح ہی ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی حقیقی بادشاہت اور حکومت، اور اس کے جو ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے۔ اللہ کو بیٹوں کی اور دوستوں کی تو ضرورت تب ہوگی نا جب اللہ کسی چیز کا محتاج ہو۔ انسان کے یہاں بیٹے کیوں ہوتے ہیں کہ بیٹے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہ میرے کام آئیں گے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرے کام آئیں گے۔ تو اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کائنات کا سارا نظام اللہ کے حکم کی تابع ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو تمہیں بیٹے بنانے کی اللہ کو کیا ضرورت؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا آخری رسول جو تمہیں واضح کر کے سارے احکامات بتاتا ہے، اور یہ رسول ہمارا آیا ہے تمہارے پاس رسولوں کے ایک بہت لمبے سلسلے کے بعد۔ فترۃ من الرسل، فترہ کہتے ہیں کہ ایک لمبا سلسلہ، یہ بیچ میں گیپ آ جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مختلف روایات کے مطابق 700 سال 600 سال کا درمیان میں گیپ ہے، یعنی 600 سال 700 سال کا گیپ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آپ لوگ تو شاید یہی سمجھتے ہوں گے، اور ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک کے بعد دیگرے ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ 1700 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے بعد پھر بہت سارے اور بھی انبیاء آئے، 1000 کے قریب انبیاء تو صرف بنی اسرائیل کے اندر آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور بنی اسرائیل کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء آئے۔ تو یہ آخر میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام آئے، یعنی 1700 سال کے بعد۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو ان کا واقعہ پہلے آ چکا ہے، تو ان کے 600 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو اس درمیان کے وقفے کو فترت کہتے ہیں، فترہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا آخری رسول آ چکا ہے جو تمہیں واضح احکام کر کے بتاتا ہے، اور یہ بہت لمبے عرصے کے بعد آیا ہے۔ ایک چیز کا بہت شدت سے لوگوں کو انتظار ہو اور لوگ بڑی شدت سے انتظار کریں اور آ جائے اور اس کی پھر ناقدری کریں، تو یہ ان کی بہت بڑی ایک بے وقوفی ہوتی ہے اور غلطی ہوتی ہے کہ جس چیز کا آپ اتنی شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ چیز آ گئی ہے تو اس کی ناقدری کیوں کرو، اس کی قدر کرو۔ اب ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اے یہود اور اے نصارہ، اے اہل کتاب، تم اتنے عرصے سے سینکڑوں سالوں سے ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک زمانے میں آخری نبی آنے والا ہے، اور اس کی صفات اور ان کی نشانیاں، اس کی عادات اور اس کے اخلاق اور اس کے یعنی چہرے کے نقوش اور چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، یہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو جب اتنا شدت سے انتظار کر رہے تھے، جب آ چکا ہے تو اب اس کی بجائے اس کے کہ تم ان کی غلامی اختیار کرو، تم لوگوں نے تو ان کی دشمنی مول لے لی ہے، ان کے دشمن بن گئے، ان کو تکلیفیں پہنچاتے اور ان کے دشمنوں سے تمہارے معاہدے چل رہے ہیں۔ تو یہ پھر یہ نہ کہنا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں تھا۔ یعنی نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری دینا جنت کی، یعنی نیک اعمال پر جنت اور برے اعمال پر جہنم، یعنی جنت کی خوشخبری دینا، جہنم سے ڈرانا۔ تو یہ نہ کہنا کہ ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی خوشخبری دینے والا ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، بس تحقیق اب آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔